ایاز صاحب، جس دوران نواز شریف لندن سے سعودی عرب پہنچے تھے اسی دوران ایک اہم عدالتی فیصلہ بھی آیا جس میں انہیں اپیل کا حق نہیں دیا گیا، لیکن ان کی سزائیں بھی برقرار ہیں، مشکلات بھی برقرار ہیں اور تیاریاں بھی خوب ہو رہی ہیں۔ امید پاکستان کے نام سے ایک اسپیشل فلائٹ بھی بک کروا لی گئی ہے دبئی سے۔ آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ وہ نہیں آ رہے؟ ایک تو میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مبارکباد آپ کو دینی چاہیے کہ پی ایم ایل نون نے کوئی دوسری مریم کو اپنا سپوکس پرسن تو نہیں کر لیا، کیونکہ آپ آج تمام آپ نے تفصیلات بتا دی کہ وہ آ رہے ہیں اور یہاں اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا سعودی عرب میں ان کی اہم ملاقاتیں ہیں، شاہ سلمان کے ساتھ ہیں ان کی، آپ سلمان صاحب سے پوچھیں گے۔ ہاں پلیز، آپ شاہ سلمان کے ساتھ ہیں، محمد بن سلمان کے ساتھ ہیں، کیا ہیں ان کی وہ ملاقاتیں؟ بہرحال تھنک ٹینک کا یہ مقبول ترین ٹاپک جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی مصروفیات پہ ہے کہ وہ یہاں سے جا رہے ہیں وہاں سے جا رہے ہیں۔ بھائی ان کی قانونی وغیرہ مشکلات نہیں ہیں، مشکلات ہیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مشکلات ہیں، اور ان کی کوئی نہیں ہے۔ قانونی کیا ہے؟ قانون اپنا، آئین اپنا، عدالتیں نہیں، لیکن الیکشن کمیشن اپنا، راجہ صاحب جو ہیں الیکشن کمیشن اب وہ اپنے، وزیر وہ فواد حسن فواد، احد چیمہ فلانے سارے اپنے، تو وہاں پہ کیا پرابلم ہے؟ پرابلم نفسیاتی ہے، کیونکہ نفسیاتی دباؤ ہے کہ آئیں گے تو کیا ہوگا، سیاسی دباؤ ہے، عوامی دباؤ ہے کہ وہ جو ہے ٹھوکر نیاز بیگ، وہ جب لاسٹ پروگرام تھا قبلہ نے دھمکی آمیز طریقے میں کہہ دیا جن کو ٹھوکر نیاز بیگ کا جلسہ ہضم نہیں ہو رہا، آپ اس میں ہم نوا تھی پوری کی پوری، بالکل وہ شامل تھی۔ ٹھوکر نیاز اس دن سب سے بڑا عالمی موضوع تھا ٹھوکر نیاز بیگ کا وہاں پہ جلسہ۔ اب ٹھوکر نیاز بیگ پہ وہ جو ہمارے کچن والا جو مسئلہ جو وہاں پہ چلتا ہے اور وہ جو ہمارے جانثار ہیں کچن والے، ان کی کاوشوں سے میز لگائیں گے، اور یہ میں مذاکر نہیں کہہ رہا، میری اطلاعات کے مطابق جو قورمہ وہاں پہ سرو ہوا تھا بہت عمدہ تھا۔ اچھا، قورمہ جو تھا بہت عمدہ تھا۔ وہاں پہ جھنڈے پھر ہر میز کے ساتھ ایک جھنڈا لگا گیا تھا، ڈرون تھے وہ تھے، لیکن اس قورمہ اور وہ جو کچن والے جو ہیں ان کاوشوں کی وجہ سے نون لیگ اتنی تھک ہار گئی شام تک کہ اعلان فرمان جاری ہوا کہ یہ جلسیاں اب چھوڑ دو۔ یا میں یہ اپنی طرف سے تو نہیں بنا رہا، یہ تو آپ کے قائد محترم نے اور ہمارے قائد محترم جو ہیں ان کا یہ فرمان تھا کہ یہ جلسیاں چھوڑ دیں، ساری کوششیں جو ہیں وہ 21 وہاں پہ ہیں۔ آج میں جو ہے خادم اعلیٰ سابقہ ان کی ابھی وہ تقریر دیکھ رہا تھا، ادھر ہاتھ ان کے وہ جا رہے تھے، غزہ کا اتنا وہ کر رہے تھے، انہوں نے وہ قائد انقلاب حال مقیم لندن، حال مقیم سعودی عرب، ان کی جو یہاں پہ آمد ہے وہ کوئی غزہ کے ساتھ تو نہیں ملا دی کہ جب تک وہ وہاں پہ سچویشن نہیں ٹھیک ہوگی اور وہاں پہ جب ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ نہیں ٹل جائے گا تو قائد انقلاب، کیونکہ انہوں نے ساری دنیا کے مسلمانوں کا وہ جو ہے وہ دیکھنا ہے، تو وہ شاید نہ آ سکے اپنی گوناگو مصروفیات کے بارے میں۔ مجھے یہ سارا جو ہے کچھ لگ نہیں رہا کہ یہ یہاں کی آمد یہاں پہ ہے۔ بھئی ایک بات سنیں، ہم جیسے گناہگار جنہوں نے عمرہ کی سعادت ہمیں حاصل نہیں ہوئی، ہمیں وہ خوشی کے موقع نہیں ملے جو قبلہ وہاں پہ گئے تھے، خوشی سے ان کا چہرہ جگمگا رہا تھا، دور سے وہ دمک رہے، ہم گناہگاروں کا بھی نہیں ملا۔ اور بھئی آپ نے عمرے کتنے کیے ہیں گن تو لیں، آنا پاکستان ہے پھر وہاں سے، بھائی آپ نے کوئی عمرے کا کرنا ہے، ہم گناہگاروں کے لیے کوئی بندوبست کریں، جن کو سعادت نہیں نصیب ہوئی ہم جا کے ہمیں کوئی کھینچ کے وہاں پہ کر دے، ہمیں کوئی وہاں کا طور طریقے پتہ ہو، ہم کوئی گناہ کی بخشش کر لیں اور آپ کی بلند درجات کی ہم وہ دعا کریں، ایسے کریں، پھر وہاں سے لیکن آپ پھر بھی قائم ہے کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے۔ ایاز صاحب ابھی بات ہوئی چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے؟ امکانات ہیں؟ میری آپ سے درخواست ہے کہ جب آپ کا یہ مقبول ترین موضوع ہماری گفتگو کا یہ محور بنے تو مجھے آپ ایک کاغذ پہ لکھ دیا کریں کہ آپ کیا چاہتی ہیں تاکہ میں وہ پڑھ دیا کروں کہ اب وہ چوتھی بار وزیر اعظم آ رہے ہیں۔ چوتھی بار آئیں گے تو ہماری درخواست ہے، نہیں میں وہ تمغوں چھمگوں کی بات نہیں کرتا، اس کو آپ جانے دیں، پر یہ جو ہے ایک جو باتیں انہوں نے کی
ان کا آنا ضروری ہے. بھائی ان کو روکا کس نے ہوا ہے؟ ایگزیکٹلی. ان کا آنا ضروری ہے. کون روک رہا ہے؟ حال مقیم اڈیالہ کا بھی شامل ہونا ضروری ہے. ان کو تو روکا ہوا ہے نا. اڈیالہ جو ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ نہیں ہے. ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں اور اڈیالہ اور اٹک میں تھوڑا سا فرق ہے. تو ان کو تو روکا ہوا ہے. ان پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے. آپ آج وہ تقریر دیکھیں سابقہ وہ جو ہیں پنجاب کے کون تھے خادم اعلیٰ, وہ ایسے اچھل رہے تھے. انہوں نے باقاعدہ آخر میں ڈانس کیا. ایسے وہ کر رہے تھے. آپ وہ دیکھیں وہ کر رہے ہیں. آج ان کو تو کسی نے روکا ہوا. ان کو بھی ان کے قانونی معاملات نے روکا ہوا ہے. قانونی معاملات نے نہیں روکا ہوا. اور ان کو ڈر ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ پہ آئیں گے, لاہور کو چیرتے ہوئے ایک اینڈ پہ ایئرپورٹ ہے, دوسری طرف لاہور کے مینار پاکستان ہے, آپ آئیں گے کیسے؟ پرابلم وہ ہے. عوام جو ہے کیسے, کتنے قورمے آپ کھلائیں گے, میز کہاں کا لگائیں گے, کون سی بریانیاں ہوں گی جو وہاں پہ آئیں گے. وہ جو ہمارے کچن خرچے والے ہیں, خرچہ کچن والے جو ہیں, انہوں نے تمام آس پاس کی وہ جو تھیں کچی آبادیاں وہ کر کے سارا راشن پانی کر کے وہ جلسہ وہ سنبھال. آپ نے جب وہ کرنا ہے تو کیا وہاں سے یہ فرمان ہوا کہ جو اندرونی لڑائیاں نون لیگ کی ہیں ان کو ختم کیا جائے؟ مطلب ہماری اطلاع نہیں ہے کہ خواجہ سعد رفیق کہیں دیکھ رہے ہیں, کچن والے جو ہیں جوہر آباد وہ یہاں کے جوہر ٹاؤن والے وہ کہیں دیکھ رہے ہیں. یہ پرابلمز آپ کے ہیں. تو قانونی تو کوئی نہیں ہے روکا ہوا ہے وہ جو جس کا علاج مطلوب ہے عوام پاکستان. یہ جو مخلوق ہے جو سر پھری ہو گئی ہے, جس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, جو آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے, جو آپ کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ باہر آئیں گے کون سی سلواتیں ہمیں سننی پڑیں گی, کیا وہ کرنا پڑے گا, ان کا آپ کیا کریں گے؟ تھنک ٹینک کا مسئلہ ہو 4 کا, وہ تو ٹھیک ہے, ہم ان کی قیادت میں جو نعرے ہم سے لگوانے ہیں لگوا لیں, ہم کرنے کو تیار ہیں. آج بات بن نہیں رہی. یہ اب ان کی خوشی 21 اکتوبر آپ کہہ رہے ہیں ان کو کسی نے روکا نہیں ہوا. ہم دیکھ رہے ہیں یاسب کہ اس جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے, یعنی شام اور لبنان بھی اب لپیٹ میں آ رہے ہیں. مشرق وسطیٰ اس سے کیسے متاثر ہو سکتا ہے, اور یہ جنگ کس کو کمزور کرے گی, کسے مضبوط کرے گی؟ دیکھیے, ایک تو اس نے جو ایک دھچکا دیا ہے اسرائیل کو, کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. وہاں پہ ایک سینس آف شاک ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیے, امریکہ کا امداد کرنا اسرائیل کا, وہ ایسے حمایتی ہیں وہ کر رہا ہے, پر جو امداد اسلامی دنیا کو, جو اپنے آپ کو عالم اسلام کہتی ہے, ان کا فلسطینیوں کا یا غزہ کے باشندوں کا کرنا چاہیے, وہ کہاں ہے؟ زبانی ہے سارا کچھ. عملاً ان کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ حزب اللہ ہے. پورے عالم اسلام میں 2 ہی ہمت والی تنظیمیں ہیں, اینٹیٹیز ہیں, ایک حماس ہے, ایک حزب اللہ ہے, اور ان کے پیچھے ایران ہے. چاہے ایران کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے, وہ ڈٹ کے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اب وہ جو بربریت اسرائیل کر رہا ہے, مکمل حمایت امریکہ کی ہے. اینٹنی بلنکن کیسے گیا وہاں پہ, جس طریقے سے نیتنیاہو کو مل رہا تھا. ہم ہمیشہ وہاں پہ ہیں, بحری بیڑا آ رہا ہے, برطانیہ والے, ہمارا بیڑا بھی جا رہا ہے. اور بھئی عرب دنیا کے بیڑے کہاں گئے؟ آپ نے جو تعلقات بنائے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ, اس کے بغیر آپ جی نہیں سکتے. یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے ریلیشنز نارملائز ہوں گے, سعودی عربیہ امریکہ سے گارنٹیز مانگ رہا تھا. بھئی کس چیز کی گارنٹیز؟ تیل آپ کے پاس ہے, دولت آپ کے پاس ہے, مقام اسلامی اور عرب دنیا میں آپ کا ہے, تو ان سے آپ کیوں وہ کر رہے ہیں؟ یہ وہی مطلب امریکہ کا وہ مضموم رول مڈل ایسٹ میں ہے. اسرائیل جو مرضی کرے, آپ امریکہ میں ہر ایک کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں,
जूइश लॉबी पे आप उंगली नहीं उठा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इजरायली बमबार जो हैं या इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो हैं, आर्मी जो है, वहाँ पे जुल्म कर रही है, वहाँ पे बिल्कुल ज़बान बंदी हो जाती है। तो आलम इस्लाम वो क्या कर रहा है? यह सब आलम इस्लाम में इतनी सलाहियत है कि वो आंखें दिखा सकें इन्हें? 1973 की जब अरब इजरायली जंग हुई थी, शाह फैसल थे सऊदी अरब के फरमान रवा, उन्होंने तेल की बंदिश तरसील बंद कर दी थी और मगरबी दुनिया हिल के रह गई थी। अमेरिका ने तब भी इमदाद की थी इजराइल की, और एक किस्म का ब्रिज बना दिया था इमदाद का, मिलिट्री उसका। लेकिन अरब दुनिया ने तब सीरिया और इजिप्ट ने अटैक किया था, जॉर्डन नहीं था, ये दोनों ने अटैक किया था। शाह फैसल ने वो तेल बंद कर दिया था और पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स, वो सीरियन एयरफोर्स के जहाज उन्होंने उस जंग में उड़ाए थे। ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। बिल्कुल सही है। आजकल क्या है, मतलब आपको ये जो अमेरिका का देखिए ना, कोई या तो फायदा हो, अब मोरक्को ने नॉर्मलाइज कर लिया रिलेशंस विद इजराइल, बहरीन ने कर लिया, यूएई में आपको मिल क्या रहा है, क्या हो रहा है? फलस्तीनी आपको नजर नहीं आते? 70 साल 75 साल आप कसम फिलिस्तीनियों का बेचारे, उनको तो ऐसे वो जो है रेवड़ में आप बकरियों के साथ और भेड़ों के साथ नहीं करते जो इजरायलीज के साथ, जो फलस्तीनियों के साथ हुआ है। और वहां पे आप कुछ, वो जो गजा की पट्टी है, चकवाल का जिला जो है गजा की पट्टी से बड़ा है, आबादी वहां पे ज्यादा है क्योंकि लोग वहां पे 2.2 मिलियन को 22 लाख आदमी वहां पे हैं। सारे चुप। अमेरिका ठीक कर रहा है, अपनी यारी निभा रहा है, और फिलिस्तीनियों की यारी कहां है, हमारी यारी कहां है? ठीक है। और यहाँ पे पाकिस्तानी कौम को क्या हो गया? और मुल्कों में तो कम से कम कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं, और यहाँ पे कौन सी डेमोन्स्ट्रेशन हुई है फलस्तीनियों के लिए, गजा के लिए? हम और वजूहात की वजह से इतने डर गए हैं। यहाँ एक ऐसा माहौल बन गया है कि फलस्तीनियों के लिए भी जो हमें आवाज निकालनी चाहिए, उठानी चाहिए, हम वो नहीं उठा पा रहे।